بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم لی الشفیق شفائی ہربل دعا خانے کے دے آج آپ کو مولی ترب کے بارے میں جو پانی نکلتا ہے ہم تو گھر میں جو یوز کرتے ہیں یوز کرنے پہ ہم اس کے پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ اس پانی کو ضائع نہ کرنے کے لیے اور اس کی افادیت اس کے جسم میں کیا کیا فائدے ہیں اور کن کن بیماری کو یہ استعمال کیا جاتا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے جو پانی مولی سے نکلا ہوا اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو کرنے کے بعد اس کو کون سی بیماریوں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ جی ہم نے جو مولیوں سے پانی کو علیحدہ کر لیا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے استعمال میں روٹیاں وغیرہ یا دوسری چیزوں میں یوز ہوتے ہیں، لیکن یہ پانی کو ہم اکثر ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پانی کی اتنی فادیت ہے کہ انسان کے پاؤں کے نوکوں سے لے کے سر میں جتنے بھی بندے کے نظام سسٹم ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دیکھیں یہ پانی یہ اکثر ہم ضائع کر دیتے ہیں، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اور اس کو ہم نے استعمال میں لے کے آنا ہے اور اس کی کیا کیا بینیفٹ ہے اور کون سی بیماریوں کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مولی کے کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم مولی کے بارے میں مولی کے مزاج ہیں مولی کا جو پہلے درجے کا گرم خوش اور دوسرے درجے کا تر پتے کی جڑ سے زیادہ تر گرم ہوتے ہیں اور ان کے جو تخم ہوتے ہیں وہ تیسرے درجے کے گرم اور دوسرے درجے کے میں خشک پائے جاتے ہیں۔ کان کے مریض کے لیے مولی کا رس برابر لینا ہے اور تیلی کے تیل کو برابر لینا ہے۔ جب پانی میں آپ جل کا یعنی پکانا ہے اور باقی رہ جائے تو ہم وزن ہو جائے باقی رہ جائے تو اس کو ڈراپ بن لینا ہے۔ اس کے ڈراپ بن جائے تو آپ نے 2 سے 3 قطرے اس کو کان میں ڈالنا ہے۔ اس میں پرانی سے پرانی درد اور اس کی جمی ہوئی میل کو بھی اتار نکالتا ہے۔ آنکھوں کے لیے بھی نایاب ہے۔ مولی کا پانی آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کا چالا اور پھول دھند وغیرہ جو آتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ڈالنے سے آپ کا کالا موتیا اور جو سفید موتیا بھی وہ جو ہوتا ہے اس کو بنانے کا کچھ طریقہ اسی طرح ہے۔ آپ نے مولی کا پانی لینا اور پھڑکی براؤں کو لے کے ہم کھل کرنا، جب وہ یکجان ہو جائے یکجان کے بعد اس کے ٹوپنوام شکل میں تیار ہو جائیں گے محفوظ کر لیں۔ یہ بھی آنکھوں میں آپ نے 3 سے 4 قطرے ڈالنے ہیں۔ اس سے آنکھوں کے تمام جو بیسیکل جالا فوال دھندلا آنا اور کالا سفید موتیا جو ختم ہو جائے گا۔ یہ مثانے کے لیے بہترین ہے۔ پیشاب کا جل کے آنا کے لیے مولی کا ایک نایاب اور اعلیٰ قسم کا نکتہ ہے۔ اگر مولی کو 4 قشا یعنی اس کے حصے بنا کے اور اس کو پھڑکری سفید براں کر کے بریک بچ جو 6 مچھر جھڑ کے اس کو رات کو شبنم میں رکھیں اور صبح کو کاش کھائیں اور ساتھ پان اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے پیشاب کی جلن میں بہت فائدہ ہوگا۔ اگر پتھری کا عارضی طور پہ بھی ہوا تو پتھری بھی ریزہ ریزہ ہو گیا گے۔ یہ ہمارے جو شوگر والے مریض ہیں ان کے لیے بہترین اور اعلیٰ نظام ہے۔ اگر کسی کو پیشاب کے ذریعے شوگر آتی ہو یا قطرے آتے ہوں یا پس آتی ہیں وہ اس سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مولی کا پانی اور مولی ہمارے لیے جو معدے اور جگر کے بہترین ہیں۔ مولی کے پانی کو آپ استعمال کالا نمک کو ڈال کے استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مولی کا پانی نکالنے میں دشواری ہو تو مولی کو کالا نمک لگانے سے
استعمال کرنے سے ہماری جو قبض اور آنتڑیوں میں پرابلم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کا پانی ہمارے سر کے لیے بھی نایاب ہے۔ یہ ایسا جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بنائی ہے کہ آپ اگر مولی کے پانی کو نکال کے اس میں آپ نے جو دھنیا کا پانی کو مکس کر لینا ہے اور گیری کے تیل کو مکس کر کے آپ نے جذب کرنا ہے، یعنی مالش کرنی ہے، اس کو تھاپی کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سر میں بلڈ پریشر رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سر میں جتنی بھی خشکی ہے وہ بھی ختم کرتی ہے۔ خشکی کے ساتھ ساتھ آپ کے سر میں جو درد کے ساتھ سر میں کھچاؤ ہے، مسل کا کھچاؤ ہے، وہ کہتا ہے، اور بالوں کے لیے ایک نایاب اور اعلیٰ قسم کا نسخہ بھی فراہم ہوتا ہے، اور جن کے گنجے پانی کی خشکی وجہ سے گنجا پان ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، اور قدرتی طور پہ نایاب بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیج کو یا مولی کے رس کو دونوں کو آپ مکس کر کے، یعنی آپ نے لیپ بنا لینا ہے، اور اس میں ہلکی سی ہلدی ڈال کے آپ داؤ یعنی جتنے بھی مسل ہوتا ہے اس پہ لگانے سے اس پر شفا ہو جاتی ہے۔ جی مولی کا پانی اس طرح افادیت رکھتا ہے کہ آپ کا بچھو یا زہریلا کوئی بھی برکل یا کوئی بھی زہریلا جانور آپ کو ڈستا ہے تو آپ نے نشاتر کے پاؤڈر اور مولی کے پانی کو مکس کرنے کے بعد وہاں لگا دینا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو سانپ بھی ڈس دیتا ہے تو آپ نے اس کو وہاں لگانے سے آپ کے جو ڈسی ہوئی چیز ہیں وہ زخم وہاں سے زہر نکالے گا، اور اس سے آپ کو جو فادیت اور سکون طور پہ فرسٹ ایڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپر علاج بھی فراہم کرے گی۔ مولی کے جو بہترین دوائیں بواسیر بھی تیار ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے نار کھجور لینی ہے، آہا بھی لینا ہے، یا ایک 5 تولہ لینا ہے، اور آپ نے ان دونوں کو مکس کر کے مولی کے پانی سے کھل کرتے جانا ہے، اور اس طرح کھل کرتے جانا ہے یہ ڈیپلی ہو جائیں، اور آسا سے جو سوکھ جائیں، یہ جب ڈرائی ہونے چاہیے تو ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اس کو چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، اور یہ آپ گولیاں جو نا استعمال کر سکتے ہیں بہترین، آپ اس کے اندرونی اور بیرونی دونوں طور پہ یہ آپ کے جو دونوں کے لیے فائدے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بہترین ہے کہ اگر آپ کے موقع ہیں یا ایسا زخم بن گئے ہیں یا پھوڑا بن جاتا ہے، ان کے لیے آپ نے اس کو ہلکا سرسوں کا آئل یا لونگ کا آئل لگا کے اس پہ آپ نے مساج کرنا ہے۔ اسی طرح صبح شام مساج کرنے سے تو یہ آپ کے موقع اور جو اس کا پھوڑا یا جلن ٹائپ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بہترین اور اعلیٰ طور پہ ختم کرتا ہے، اور آپ کو نجات بواسیر کا بینیفٹ مل جاتا ہے۔ بواسیر کے مختلف ماہرین کے مطابق یا ہمارے جو استاد ہیں ان کے مطابق بواسیر کو آپ نے جو روشن صفائی کے لینا ہے، اور مغز بھی نیم لینا ہے 2 تولے، اور بیج کے یعنی مولی کے بیج بھی 1 تولے لینا ہے، زیرہ سفید لینا ہے، اور دال چینی خرد لینی ہے۔ ان سب کو آپ نے 2 تولے لینے، ان سب کو پیس کے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور ان کو 8 ٹائم آپ نے کدو یا مولی کے دونوں کو مکس کر کے مولی کے پانی سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ جب یہ تیار ہو جائیں تو پھر آپ نے گینڈے کے پھولوں کو 2 تولے لے کے جنگلی بیری کی برابر آپ نے جو ان کو گولیاں بنا لینی ہیں، اور صبح شام آپ نے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ اس سے تمام تر جو بواسیر کی شکایت اور بواسیر ہوتی ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جی بواسیر کے ایک نایاب اور اعلیٰ قسم کا نسخہ جانے لیں ہم۔ یہ نسخہ ایسا ہے جو ہمارے بڑوں نے کنورٹ کیا ہے، یہ بہترین نسخہ ہے، یہ عام طور پہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں جو
مولی کا رس ہے وہ 1.25 کلو چاہیے، اور چھلکا جو ہم بڑی ہری زرد لیتے ہیں، اور ٹرپلا لے لیں، آپ نے ٹرپلے کو لینا ہے، اور سا روغن لینا ہے 50 گرام، جسونت کا رس لینا ہے، اور گینڈے کا بھی رس لینا ہے آپ نے، کدو کا بھی رس لینا ہے، نیم کا بھی رستا ہے سستا، ہر ایک 100 گرام لینا ہے۔ یہ تمام حسب معمول کی طرف آپ نے کل کرتے ہوئے گولیاں بناتے جانا ہے۔ گولیاں بنانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے، فول کرنا ہے۔ یہ ایسے اور نیاب قسم کی حب تیار ہو چکی ہے، یہ معدے کی تمام بیماریوں اور بواسیر کی ختم کرتی ہیں۔ یہ جگر اور معدے کے ساتھ بواسیر کو بھی ختم کرتی ہے، اور اندرون کو انفیکشن اور خشکی کو بھی دور کرتی ہے۔ جی مولی 1 کلو لینی ہے، 1 کلو لینی ہے، اور لیمن کا رس 2 عدد لینے ہیں، سونٹھ بھی 1 چمچ لینا ہے۔ مولی کدوکش کرتے اور 15 ملا کے گرم کر لیں۔ جب آپ ان کو ہلکا ہلکا لگاتے رہیں، اس کے ساتھ رس لیمبو اور سونٹھ کا سفوف ڈالتے جب یہ قوام جب جم جائے تو اتار لیں۔ یہ ہاضمے کے لیے ایک بہترین مربع تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو جگر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اور آپ نے مولی کو کدکش کر لینا ہے، روکنے زرد سے براں کر لیں، یہ بہت زیادہ سرخ نہ ہونے دیں۔ اگر مولی براں شدہ ہو تو اس کا وزن ½ کلو ہو، اور 1.25 کلو چینی لے لیں۔ چولہے پہ ہلکی آنچ پہ آپ نے رکھ دینی ہے، چینی ڈال کے آپ نے رکھ دینی ہے، اور جب وہ شیرہ سے جذب ہو جائیں، جذب ہونے کے لیے تر ہو جائیں، اس کو آپ نے جو ڈھک دینا ہے۔ ڈھک ہونے کے بعد وہ یک چینی کے ساتھ یعنی جذب ہو جاتی ہے۔ جذب ہونے کے بعد آپ نے وہ اوپر جو تر ہو جاتی ہے، مائل ہو جاتی ہے، مائل ہونے کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے، سرد کر لینا ہے۔ سرد ہونے کے بعد یہ آپ ایسا بہترین اور جو مولی کا مربع تیار ہو جاتا ہے، یہ آپ کو جو بینیفٹ دیتا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے جگر کے لیے بہترین فائدہ دیتا ہے، اس کے کھانے سے آپ کو جو بلڈ پریشر کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ معدے، جگر، مثانے اور تیلی کے لیے بھی بہترین چیز استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جو جسم میں نمکیات یا کولیسٹرول بڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مولی کا رس یہ ہماری تیلی کے نیاب ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے تیلی میں کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کی یہ تیلی میں پتھری ہیں، تیلی میں ورم ہے، تو آپ اس کے رس کو زیادہ استعمال کریں، نمک ڈال کے زیادہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کی تیلی کے لیے جو ورم ختم ہو جائے۔ سیکنڈلی، اگر آپ کی تیلی میں پتھری پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ نے سنگ سرمائی کے پتھر کو لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو رگڑائی کرنی ہے، 12 گھنٹے کے لیے رگڑائی کرنی ہے۔ 12 گھنٹے کے رگڑائی کرنے کے بعد وہ جب یک جانا تو آپ نے 2 کلو کی آگ دینی ہے۔ اس کے ساتھ آگ دینے کے لیے وہ سفید رنگ کا کشتہ تیار ہو جائے گا، کشتہ یعنی پاؤڈر تیار ہو جائے گا، تو یہ آپ نے صبح شام آپ نے استعمال کرانا ہے مولی ہی کے پانی سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پتھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گردے میں بھی پڑتی ہیں تو وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جی آپ مولی کو کدوکش کر کے موٹا موٹا کپڑے سے چھان لیں، اور پانی کو کڑھائی میں ڈال کے پکائیں۔ جب بالکل گاڑھا ہو جائے تو مولی کا جو رب تیار ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہے کہ گردے اور پیشاب کی بندش ہے اس کو دور کرتا ہے۔ یہ ایک ماشا آپ نے کھلانا ہے پانی کے ساتھ، اس کے کھلانے سے جتنی بھی پیشاب کی بندش ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے گردے میں بھی جو کمزوری یا گردہ زیادہ جو سرکولیشن بیڈ سرکولیشن کی
کمزوری ہوتی ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ مولی کے تیل کو بنانے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مولی کے پانی کو جو نکالنا ہے، نکالنے کے بعد آپ نے جو اس کے ہم وزن تیلوں کا تیل یعنی میٹھا تیل بولتے ہیں وہ لینا ہے، اور جب ان کو آپ نے ہلکی آنچ پہ چولہے پہ رکھ دینا ہے اور روغن کو آہستہ آہستہ جو لاتے جائیں، اس میں آپ نے جب اتر جانے کے خشک ہو جائے تو اتارنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتارنا ہے، اور اس کو آپ نے حسب ضرورت لونگ کا تیل ڈالنا ہے۔ لونگ کا تیل ڈالنے کے بعد یہ آپ کے کان میں درد ہو یا دانتوں میں درد ہو، یہ فوری طور پہ آرام پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں کہیں بھی درد ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مولی کا پانی سے ہم کالا سرما تیار کرتے ہیں۔ یہ اتنا بے نیاب سرما تیار ہوتا ہے۔ اس کو طریقہ بتانے لینا ہے۔ آپ نے کالا سرما 25 گرام لینا ہے اور مولی کا رس آپ نے 100 گرام لینا ہے، اور اس کو آپ نے ہلکا لگا کے کھل کرتے جانا ہے، اور حتیٰ کہ جب یہ کھل ہو جائیں تو مولی کے پتوں کا بھی آپ نے 100 گرام رس لینا ہے، اس کو بھی آسا جو نا وہ پیستے جانا ہے، یعنی کھل کرتے جانا ہے۔ یہ اتنا نیاب قسم کا سرما تیار ہو جائے گا کہ آپ کی جو نظر ہے وہ کمزوری کو دور کرتا ہے، دھندلا پن اور جالے وغیرہ کا فوری طور پہ لگاتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے 2 سلائیاں ڈالنے سے اور نظر کی کمزوری یا نظر میں جالا پن یا نظر میں جتنا بھی آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور قوت بھی اور نظر بھی تیز کرتا ہے۔ مولی کے چار کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مولی کا چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے اس کو حسب ضرورت ٹوٹے کر لینے ہیں، اور کالے نمک اور کالی مرچیں لگانے کے بعد اپنے سرسوں کے آئل کے ساتھ اس کو ایک برتن یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں مرتبان بولتے ہیں، اس میں رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد اس کو برتن کو اوپر سے ڈھانپ لینا ہے چند دنوں کے لیے، پھر اس کو دھوپ لگاتے رہیں اور ہلاتے رہیں چند دنوں کے یعنی 10-12 دن کے بعد یہ تیار ہو جائے گا۔ اس سے تیار ہونے کے بعد آپ کے جگر اور معدے کی تمام مرض کا یہ بہترین موجب نسخہ ہے۔ اس سے استعمال کرنے سے آپ کو معدے اور جگر کی تمام بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی، کیونکہ مولی کا چار سے اور آپ کی پھیپھڑوں، گردے، مثانے یہ سارا کچھ جو ختم ہوگا اور آپ کو شفائے نجات ملے گی۔ سنگ یوتا پتھر کو آپ پہلے بریک پیس کے اس میں جو آپ نے 50 گرام سنگ یوتا پتھر لینا ہے اور 1 کلو مولی کا رس لینا ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح جذب کرتے ہوئے کھل کرتے ہوئے جذب کر لینا ہے۔ جذب کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک ٹکیاں بنا لینی ہے۔ ٹکیاں بنانے کے بعد جب وہ خشک ہو جائیں تو پھر میتھی کے 250 گرام جو نا پانی لینا ہے، وہ بھی اس میں تر کرنا ہے، پانی میں تر کر کے رکھتے ہیں۔ پھر صبح کو کوٹنا ہے، اور اس کو کوٹ کے آپ نے جو میتھی کے بھی ہے اس کا آپ نے مائل بنا لینا ہے، نیچے اوپر رکھ کے ٹکیاں بنانی ہے اور ایک مدد گل کر لینا ہے، اور ایک مدد گل کرنے کے لیے کر لینا ہے۔ آپ نے اوپر کی آگ دینی ہے۔ جب اوپر کی آگ دیں ہے اس کے بعد آپ کے لیے بہترین اور اعلیٰ قسم کا نسخہ تیار ہو گیا۔ یہ ایسا نسخہ ہے جو درد، گردہ پتھری اور کو نکالتا ہے۔ اس کو ریت کی طرح نکال کے بعد اس کو بہترین اور اعلیٰ طرح کی جو قوت مدافعت گردے کو اور مثانے کی کرتا ہے۔ آپ نے ادرک شاہ کو 5 تولے لینا ہے۔ مولی جڑوں اور پتوں کا پانی نکال لینا ہے، حتیٰ کہ مولی کا بھی رس نکال سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے آہستہ جو نا پہلے ادرک شاہ کو بجاوٹ دینے کے بعد آپ نے اس کو جب وہ پاؤڈر بن جاتا ہے تو اس کو کھل کرتے رہیں اور جذب کرتے رہیں
حتیٰ کہ بعد میں مولی کا پانی بھی جذب کرنا ہے۔ جذب کرنے کے بعد آپ نے اس کو بتک میں گل حکمت کرنی ہے اور اس کے کجٹ کی آگ دینی ہے۔ اور جب آپ کجٹ آگ دیں گے تو آپ کا یہ آگ دینے کے بعد نکالیں گے تو کشتہ سرخ رنگ کا تیار ہو جائے گا۔ اس کی جو فائدیت ہے وہ میں بتانے چاہوں گا۔ یہ پرانے سے پرانے بخار کو دور کرتا ہے۔ اس کو ایک چاول پانی کے ساتھ رکھیں کہ کھلائیں، اور یہ کشتہ جو مولی کے بنے ہوئے پھیپھڑوں کے لیے بہترین کام کرتا ہے، ہمارے جو سینے کے ورم کو کام کرتا ہے، دمے کے لیے کام کرتا ہے، کھانسی کے ایسے بہت سارے جتنے بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہیں سردیوں گرمی میں جو نزلہ زکام ہے اس کے لیے بہترین اور اعلیٰ قسم کا یہ موجب ہماری ایک تیار ہے۔ اس کی جو افیکٹیبل بھی اور سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہوتے۔ کشتہ صدف یہ بہت ایزی ہے کہ آپ نے صدف کے جو پیسز لینے ہیں اس کو آپ نے پہلے اس کو بجاوے دے لیں۔ بجاوے بننے کے بعد اس کا جو پاؤڈر تیار ہے تو اس میں جو مولی کا رس جذب کرتے دیں۔ یہ آپ نے 4 سے 5 دن اس کو جذب کرتے جانا ہے۔ جذب کرنے کے بعد آپ نے اس کو گل حکمت کرنا ہے۔ گل حکمت کے بعد یہ آپ کے لیے بہترین اور اعلیٰ قسم کا جو کشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ایسا بہترین کشتہ تیار ہو جاتا ہے، یہ لکوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے عورت کے جتنے بھی یوٹرس اور جو ٹوبس ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بندوں کو گرمی کی وجہ سے قطرے آتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے ون کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اتنی بہترین اور نایاب ہمارا کشتہ صدف ہوتا ہے۔ یہ دماغ کے لیے بھی بہترین تیار ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پاؤں میں پسینہ آتا ہو تو اس کو آپ نے صبح ملائی کے ساتھ یا کچی لسی کے ساتھ استعمال کریں 1 ہفتہ تو یہ آپ کی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کیڑا پڑتا ہو تو آپ نے اس کو کالی مرچ کے ڈال کے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کے جو بلڈ پریشر رہتا ہے، بلڈ پریشر کے لیے آپ نے اس کو جو نمک نہیں استعمال کرنا، بلکہ آپ نے اس کو ہلدی کا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ پریشر بھی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد صدف کو آپ نے اگر معدے اور جگر کے تیار کرنا ہے تو اسی صدف کو آپ نے جو کوال گندن کا لوب لینا ہے اس کی طرح خل کرنے کے بعد ایک آپ نے آگ دے دینی ہے۔ اس کے لیے آپ کے بہترین معدے کے لیے اور جگر کے بھی اصلاح بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے بواسیر کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس میں جو کالا مصبر اور یہاں ہم نے جو صدفہ کشتہ تیار لینا ہے اور ریسوند، ان دونوں کو ہم وزن لینا ہے اور اس کو آپ نے گولیاں بنا لینی ہے۔ گولیاں بنانے کے لیے آپ نے صبح شام 2 گولیاں استعمال کریں پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بواسیر کی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے دل کی پرابلم ہے تو دل میں درد یا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ نے دل میں درد رہتی ہے، پٹھوں کا کچاؤ ہوتا ہے تو آپ نے لونگ اور کشتہ صدف کا ہم وزن لینا ہے، کھل کرنا ہے۔ کھلنے کے بعد اس کے ہم وزن آپ نے مشری ڈالنی ہے۔ مشری ڈالنے کے بعد آپ صبح شام آپ پانی کے ساتھ یا دودھ کے پتی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے استعمال کرنے سے آپ کی جو قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے، دماغی قوت بھی بڑھتی ہے، اور پٹھوں میں بھی پرابلم جو ہوتی ہے وہ بھی کرتی ہے۔ حتیٰ کہ عضلاتی طور پہ بھی یہ قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ بندے کو قوت اعصابی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کشتہ جن کے بچہ نہیں ہوتا ان کے لیے بہترین آب ہے۔ آپ نے اس کو کشتہ صدف لینا ہے اور مرجان ڈال کے اب اسی طرح رگڑائی کرنی ہے، اور صبح نہارے منہ آپ نے 1 ماشا دودھ کے ساتھ کھلانا ہے،
اور یہ آپ نے 14 دن کھلانے سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل پہ وہ آپ کی بانجھ پن کا ختم ہو جائے گا اور عورتوں پہ اپنی رحم اور فضل فرمائیں گے گائے گا کے بارے میں آپ کو اتنی ریسرچ اور مولی کے بارے میں ریسرچ یہ آپ تک بتانے پہ یہ علم ریسرچ اور طب یعنی الفیق شفا یا ہربل دوانے کا تک آپ کو پہنچا دیتا ہے تاکہ آپ مولی کے پانی اور مولی کے فائدے سے پور فائدہ اٹھا سکیں تاکہ لوگوں کو بھی آپ نے اس فطری طور پہ اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اس کی جو فادیت ہے وہ بھی پہنچا سکیں اس کے ساتھ حکیم انیف کو اجازت دیں اللہ حافظ تاکہ آپ تک علم ریسرچ الطب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے